بھائی ہیں جن کے بچے اس وقت اسکولوں میں ہیں، خاص طور پہ جونیئر ہائی اسکول میں، ہائی اسکول میں، ایون فریشمینس ہیں، کیونکہ ابھی جس بچے نے سوسائڈ کی ہے، یہ پیچھے جو آپ دیکھ رہے تھے ایک برج چل رہا تھا واشنگٹن کا، یہ برج ہے جو نیو جرسی اور نیو یارک کو آپس میں ملاتا ہے، اس کے اوپر سے ایک بچے نے اس لیے خودکشی کر لی کہ اس کی پرائیویٹ ایکٹیویٹیز کی فلم بنا کر اس کے ہی روم میٹ نے انٹرنیٹ کے اوپر ڈال دیا، اور وہ بچہ اتنا شرمندہ ہوا کہ اس کو سمجھ نہیں آئی کہ میں اب کیا کروں، اور فائنلی اس بیچارے نے ایک چھوٹا سا نوٹ لکھا فیس بک پہ، اور اس برج کے اوپر چڑھ کے، آپ سوچیں کتنا اونچا برج ہے، یہ ہڈسن ریور جس میں پانی بلو فریزنگ ٹیمپریچر میں بھی ہوتا ہے، اس کے اوپر چڑھ کے اس نے خودکشی کر لی۔ اور یہ پہلا بچہ نہیں ہے، یہ میں نے کہا نا یہ 98 بچے اس طرح حرکت کر چکے ہیں۔ تو میں اپنے پاکستانی پیرنٹس کو یہ مشورہ دوں گا کہ پلیز فار گاڈ سیک، ٹھیک ہے کمپیوٹر بچوں کی ضرورت ہے، لیپ ٹاپ ضرورت ہے، آئی فون بھی شاید آپ کہیں گے کہ ضرورت ہے، سب کچھ ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو وہ نالج، وہ انفارمیشن اور وہ تربیت بھی فراہم کریں، اور اس کے لیے ٹائم نکالنا بڑا ضروری ہے۔ مصیبت تو یہ ہے نا کہ ہم لوگ اس دنیا کی ریل پیل اور دھما چوکڑی میں اتنے زیادہ آگے چلے گئے ہیں کہ اب ہمارے پاس اولاد کے لیے ٹائم بھی نہیں ہوتا۔ اماں بھی جاب کر رہی ہیں، ابا بھی جاب کر رہے ہیں، کون بچوں کو سمجھائے گا کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کی جو ہیزرڈز ہیں ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے، کیسے آپ اپنے بچوں پر نظر رکھیں گے کہ ان کا اسکیجول کیسے، کیونکہ جب کسی بچے کے ساتھ بولینگ ہوتی ہے تو وہ ظاہر بات ہے اس کا اس لیول پر آنے سے پہلے کہ جہاں وہ کوئی بہت ایکسٹریم قدم اٹھاتا ہے اس کے اندر کچھ چینجز آنی شروع ہوتی ہیں۔ تو اگر پیرنٹس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا، وہ اپنے بچوں کے ساتھ وقت ہی اسپینڈ نہیں کرتے، تو ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کس نہج پر پہنچ چکے ہیں اور کہاں تک وہ پہنچ چکے ہیں۔ تو خدا را اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکالیں، اپنے بچوں کی پر بڑی نظر رکھیں۔ وہ کہتے ہیں، ہم بچپن سے سنتے چلے آئے ہیں کہ کھلاؤ جو ہے سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی نظر سے۔ تو آپ کے پاس ٹائم ہوگا تو ہوگا نا، ہم کس دوڑ میں چل رہے ہیں، ہم کس قیمت پر اپنے لیے بڑے بڑے $1 ملین کے گھر لیتے ہیں، کیا اپنے بچوں کو قربان کر کے یا اپنے بچوں کی زندگیاں خراب کر کے ہم $1 ملین کا گھر بنانا چاہتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں اتنا زیادہ آگے چلا جانا چاہیے دولت اور اس دنیا کی چکا چوند میں کہ ہم اپنا جو ہماری اصل دولت ہے، جو ہماری اصل خوشیاں ہیں، ہماری اولاد ہے، ہم ان سے ہی دور ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ بچے جو ہیں وہ اپنی جانوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں۔ اور یہ صرف امریکہ میں نہیں ہو رہا، میں پاکستان میں رہ چکا ہوں، میں پاکستان میں یونیورسٹی میں پڑھا چکا ہوں، میں پاکستان میں ہر لیول پہ بچوں کے ساتھ، ینگس کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ میں نے انٹریکٹ کیا ہوا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ پاکستان میں اس سے زیادہ برے حالات ہیں، کیونکہ پاکستان میں تو بہت زیادہ طبقے ہیں، اور پاکستان میں تو بچوں میں اتنی حوصلہ ہی نہیں ہے۔ وہاں تو ہمارے یہاں تو پھر بھی شاید کوئی لڑکا لڑکی کھڑے ہو کے بتا سکتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، یعنی بے شمار میں دیکھتا ہوں سیکچول ہراسمنٹ، یہاں پر تو ہر کوئی اوپنلی آ کے بات کر لیتا ہے۔ پاکستان میں تو بچیاں جو ہیں خاص طور پہ، اور بچے بھی ایون، بات نہیں کر سکتے اپنے پیرنٹس سے، اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہاں ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ وہاں پر ایک دفعہ کہتے ہیں نا آپ کا دامن داغدار ہو گیا تو وہ داغدار ہو گیا۔ تو آپ یہ سوچیں کہ ہمارے جو مسلمان بچے بچیاں ہیں جو پاکستانی ہیں، ان کو کتنا زیادہ آج کے دور میں اپنے بچوں کے اوپر شفقت کرنی ہوگی، ان کے ساتھ ٹائم گزارنا ہوگا۔ تو خدا را پلیز آنکھیں کھولیں اور اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکالیں، اپنی زندگی کو اتنا مصروف نہ کر دیں کہ آخر میں آپ کو پچھتانا پڑے۔ یہ صرف مشورہ ہی دیا جا سکتا ہے، بہرحال اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ دوسری ایک میرے پاس آج ایک خبر ہے سیف ڈرائیونگ سے، اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ ایک عذاب کی طرح سے ہماری زندگی میں آ گیا ہے کہ اب ہر شخص جو ہے وہ سڑکوں پر ہے، ہائی وے کے اوپر ہے، اور سارا دن ہم مشین کے اوپر بیٹھ کے ادھر سے ادھر جا رہے ہوتے ہیں۔ اب تو ہم نے پیدل چلنا ہی چھوڑ دیا ہے، اور اب فاصلے سمٹ گئے ہیں، لیکن فاصلے سمٹنے کے لیے اور ان کو سمٹانے کے لیے ہمیں مشینوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے، جس میں گاڑیاں ہیں، موٹر سائیکلیں ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اتنا زیادہ میکانائز ہو گئے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ ٹیکنالوجی کا ابیوز اتنا زیادہ ہو گیا ہے، بار بار
ہر کوئی کہتا ہے، لیکن آج بھی میں اب خاص طور پہ ان بچوں کو، کیونکہ پاکستان میں اور امریکہ میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، تو میں اگر کنسنٹریٹ کروں امریکہ کی اویئرنیس کی جو اسٹریٹجی ہے اس کو لے کر اور اپنے پاکستانی بھائیوں پر اپلائی کرتا ہوں، کیونکہ پاکستان میں بھی اب بچوں کے پاس گاڑیاں ہیں، پاکستان میں بھی بچوں کے پاس سیل فونز ہیں. تو یہ ٹیکسٹنگ جو ہے وہ، بلکہ پاکستان میں تو سیل فون کمپنیاں جو ہیں وہ سارا دن یہی پروپیگنڈا کرتی ہیں کہ بھائی سیل فون لے لو، ٹیکسٹنگ کرو، یہ کرو وہ کرو، اور بچے ادھر سے ادھر کر رہے ہیں. گاڑی چلاتے ہوئے ٹیکسٹنگ کرنے سے امریکہ کے اندر جتنی اموات ہو رہی ہیں، وہ اس سال ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ جو اسپتال میں اتنے لوگ نہیں مرتے کہ جتنے لوگ سڑکوں پر مرتے ہیں، اور ان سڑکوں پر مرنے والے لوگوں کی تعداد پچھلے 6 مہینے میں ٹیکسٹنگ والے لوگ جو ہیں، باقی سب میں بہت زیادہ یہاں پہ کیونکہ اویئرنیس کریٹ کی گئی تو بہت زیادہ کمی آ گئی. باقی وجوہات یعنی کہ اوور اسپیڈنگ یا کوئی اور حرکت کرنا، کیونکہ یہاں پہ اب کیمرز لگ گئے ہیں، ہائی وے پہ بھی کیمرے ہیں، ہر انٹرسیکشن پہ کیمرے ہیں، تو لوگ ڈرائیونگ جو ہے وہ غلط نہیں کرتے، کیونکہ بات ہے پیسہ دینا پڑتا ہے اور پھر لائسنس ریووک ہو جاتے ہیں. لیکن ٹیکسٹنگ ایک ابھی ایسی بیماری ہے جس کو گورنمنٹ بہت زیادہ ایمفیسائز بھی کر رہی ہے، لیکن ٹیکسٹنگ کرتے ہوئے آپ ظاہر سی بات ہے پولیس والا بیچارہ کہاں سے دیکھے گا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں. لیکن ہمارا جو دماغ ہے وہ جب اتنا پرفیکٹ دماغ نہیں ہوتا ہے کہ آپ اتنی جگہ پر، یعنی آپ ٹیکسٹنگ کر رہے ہیں تو آپ کچھ سوچ بھی رہے ہوں گے، پھر آپ کچھ لکھ کر رہے ہوں گے، کچھ ٹائپ کر رہے ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو آپ کو راستہ بھی دیکھنا ہے، یہ ٹریفک بھی دیکھنا ہے. تو اتنی زیادہ جب آپ کے دماغ میں انٹرسٹ ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ یہ پیچھے سلائڈس چل رہی تھیں کہ ایک گاڑی جو ہے وہ کس طرح سے سائیڈ ریلنگ کے ساتھ کریش ہوئی، اور وہ تو لکیلی اس کیس میں، اس خبر میں اچھی بات یہ تھی کہ کوئی پیسنجر نہیں بیٹھا ہوتا سائڈ پہ، ورنہ آپ سوچیں کہ کیا کچھ ہو سکتا تھا. تو خدا را جب آپ گاڑی چلاتے ہیں تو یہ نہیں کہ کوئی پولیس والا دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا، آپ کی اپنی جان بہت امپورٹنٹ ہے، بہت قیمتی ہے، یہ واپس نہیں آتی. آپ کی گاڑی ٹوٹ جائے دوسری آ جائے گی، خدا نہ خواستہ آپ کی ٹانگ ٹوٹ جائے، آپ کا ہاتھ ٹوٹ جائے، آپ کی جان خطرے میں پڑ جائے، یہ دوبارہ نہیں آتی. یہ زندگی ایک ہی دفعہ ہے، دوبارہ نہیں ملے گی. تو پلیز ٹیکسٹنگ جو ہے اس کو اوائڈ کریں بالکل. سیل فون کا استعمال اپنی گاڑی میں اگر ہے بھی تو ہینڈ فری جو اب مل رہے ہیں، اتنے مہنگے بھی نہیں ہیں، سستے ہیں، وہ آپ یوز کر لیں. ٹیکسٹنگ کو خدا را کم از کم گاڑی چلاتے ہوئے بالکل بھی استعمال نہ کریں. یہ آپ کی اپنی بہتری، اپنی جان کے بارے میں. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو کسی حد تک معجزہ کہہ سکتے ہیں، یہاں پر ساؤتھ امریکہ میں چلی کے اندر گولڈ اور کاپر مائن کے کچھ جو ورکر تھے وہ بیچارے 5 اگست کو پھنس گئے. 33 مائنرز جو تھے، 33 کانکن جو تھے، وہ مائن کے اندر اس لیے پھنس گئے کہ وہ 1 میل ڈیپتھ میں جہاں پہ وہ کام کر رہے تھے، مائن کا کچھ حصہ گر گیا اور ان کا راستہ بلاک ہو گیا. بے شمار کچھ لوگ اس میں سے نکل گئے تھے، لیکن 33 لوگ جو تھے وہ اس کے اندر بیچارے جو تھے وہ دب گئے، بند ہو گئے. آپ دیکھیں کہ 1 میل گہرائی کے اندر تقریباً وہ لوگ تھے. اور لیکن اچھی بات یہ تھی کہ اس مائن کے اندر ایک چیمبر تھا جو اسی کام کے لیے بنایا گیا تھا کہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو اس میں لوگ اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں. تو وہ بھی چیمبر بھی تقریباً 1 میل گہری ایک سرنگ ہے جس کے اندر ایک چیمبر ہے جس کے اندر کچھ چیزیں تھیں، کوئی ایک ٹرک بھی تھا، اس کے اندر کچھ چھوٹا سا لائف سیونگ کا سامان، کچھ کھانے کا سامان وہ بھی موجود تھا. تو یہ جو 33 لوگ ہیں یہ 2 ہفتے تک تو لاپتہ تھے، کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ زندہ ہیں یا نہیں ہیں. پھر بہرحال ایک اچھی بات ہوئی کہ ڈرلنگ کرتے ہوئے کسی نے وہاں پر اس کے ساتھ اپنی ایک چٹ اٹیچ کر دی. وہ چونکہ وہ ڈرل وہاں تک پہنچی تھی تو انہوں نے مائنرز نے اپنی وہ ایک چٹ اٹیچ کی جس پہ انہوں نے لکھا تھا کہ ہم 33 لوگ یہاں پر زندہ ہیں اور ابھی تک سروائیو کر رہے ہیں. یہ 2 ہفتے کے بعد ہوا. تو پھر جب یہ پتہ چلا تو پھر فوری طور پہ ان کا ریسکیو کا انتظام شروع کیا گیا. اور شروع میں کہا جا رہا تھا کہ اس میں چونکہ وہ ڈرل کر کے اور ایک ہول بنانا تھا اور اس ہول کو وہاں تک جہاں وہ مائنرز رہ رہے تھے یا جہاں پہ انہوں نے اپنے آپ کو شیلٹر میں رکھا ہوا تھا وہاں تک پہنچانے کے لیے کہا جا رہا تھا کہ شاید یہ کرسمس تک ان کو باہر نکالا جا سکے گا، جو کہ بہت ایک تھکا دینے والا کام تھا. اس کے ساتھ ساتھ ظاہر بات ہے کہ
یہ دنیا میں آج تک نہیں ہوا کہ اتنے عرصے تک کچھ لوگ اتنی گہرائی کے اندر بغیر کسی دنیا کے کانٹیکٹ کے وہاں پہ رہ رہے ہیں، اور جن کو خود نہیں تو ذہنی جسمانی ہر لحاظ سے کتنے مسائل ہوں گے. تو یہ لوگ بیچارے، ان میں اچھی بات یہ تھی کہ انہوں نے کوآرڈینیٹ کیا اپنے آپ کو، اور بہت تھوڑی تھوڑی خوراک لے کر اور کنٹینیوسلی ایکسرسائز کر کے اور اپنے آپ کو آرگنائز کر کے ذہنی طور پہ. اور پھر ان کو روشنی کے لیے صرف ایک ٹرک تھا جس میں ایک بیٹری لگی ہوئی تھی، تو اس بیٹری کی لائٹ سے انہوں نے اپنے آپ کو جگا کے رکھا اور کام میں لگائے رکھا. تو وہ اپنے آپ کو فزیکلی بھی فٹ رکھا. اس میں بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو کچھ کرونک ڈیزیز میں بھی ہیں، مطلب بلڈ پریشر ہے، ان کو ڈائبٹک ہے، اس طرح کی ان کو مسائل تھے، اس کے باوجود وہ ابھی تک زندہ ہے. اور آج کی بالکل لیٹسٹ یہ ہے کہ اب وہ جو ڈرل کر رہے تھے یہ لوگ، ان کو ریسکیو کرنے کے لیے تقریباً 2 فٹ گولائی میں ایک انہوں نے سوراخ کیا ہے ڈرل کے ساتھ. تو اس میں یہ سوراخ اب ان کے چیمبر تک پہنچ گیا، یعنی کہ اب دا لنک ہیز بین میڈ بٹوین دی سروائیورز جو نیچے میرین میں ہیں اور مائن میں ہیں، اور جو اوپر ہے. تو اوپر باقاعدہ ایک کیمپ بن چکا ہے جس کو کیمپ آف ہوپ کا نام دیا جا چکا ہے، جہاں پر کوئی سینکڑوں ہزاروں جو رپورٹرز دنیا بھر سے آئے ہوئے ہیں تاکہ وہ ان لوگوں کا یہ جو باہر آنے کا عمل ہے اس کو پکچرائز کریں، اس کو دنیا میں دکھائیں. اور چلی گورنمنٹ نے بھی کہا ہے کہ وہ بھی اس کو لائیو براڈ کاسٹ کریں گے. بہرحال اللہ تعالیٰ معجزے دکھاتا ہے. یہ اب جب لوگ باہر آئیں گے تو وہ اپنی کہانیاں جب بتائیں گے تو وہ ایک الگ اسٹوری ہوگی. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آج چلی گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ چونکہ اب ڈرل وہاں تک ہو گئی ہے اور اب سوراخ جو ہے وہ ان کے چیمبر تک پہنچ گیا ہے، ان کو باہر لانے کا عمل اب شروع کرنا ہے، جس کے لیے انہوں نے وینسڈے کی ڈیٹ دی ہے. اور وہ بھی اس لیے کہ اب ان کو باہر نکالنے کا عمل جو ہے یہ بھی ایک بہت تھکا دینے والا اور ایک بڑا خطرناک عمل ہے. ابھی بھی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ وہ سارے لوگ جو ہیں وہ سیفلی باہر آ سکتے ہیں. تو اس کے لیے اب انجینئرز نے یہ پلان کیا ہے کہ اس کے اندر اس کو تھوڑا سا ری انفورس کرنے کے لیے اس سوراخ کو اس کے اندر اسٹیل کی پائپ ڈالی جائے گی تاکہ یہ اس خطرے سے بچا جا سکے کہ جب ان کو باہر نکالا جا رہا ہو تو وہ کہیں بیچ میں دوبارہ نہ مائن کولیپس ہو جائیں. تو اس کے لیے وہ ری انفورسمنٹ کرنی ہے، تبھی ان کو کچھ دن چاہیے. تو وینسڈے کو ان کا پروگرام ہے کہ ان کو نکالیں گے. کہتے ہی ہیں کہ جو پہلے مضبوط اور جو زیادہ صحت مند لوگ ہیں ان کو نکالیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے پہلے جو لوگ آ رہے ہوں ان کو کچھ اسٹرگل کرنی پڑے. اگر کوئی انسرٹنیٹی کی وجہ سے کوئی مشکل آئے تو اس کو وہ فیس کر سکیں. اور جب یہ لوگ باہر آ جائیں گے تو پھر جو کمزور اور بیمار لوگ ہیں ان کو باہر نکالا جائے گا، اور یہ عمل تقریباً جمعہ تک مکمل ہوگا. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو محفوظ اور اچھی صحت کے ساتھ باہر نکالے، اور پھر یہ دنیا میں ایک طرح سے دوبارہ جنم ہی ہوگا کہ آپ 5 اگست سے آپ سوچیں کہ تقریباً 66-67 دن ہو گئے ہیں کہ اس کے اندر وہ موجود ہیں. اور سوائے اس کے کہ اب تھوڑا بہت ان کا رابطہ ہے، وہ ٹی وی بھی وہاں دیکھ رہے ہیں. ان کو ایک چھوٹا سا ایک ٹی وی دے دیا گیا ہے جو پروجیکشن اسکرین کے ذریعے وہاں دیکھتے ہیں، اور ان کو کچھ 3 وقت کھانا بھی باقاعدگی سے پہنچایا جا رہا ہے. اس میں کہتے ہیں کہ ڈیزرٹ کے اندر آئس کریم بھی ان کو دی جا رہی ہے. تو کچھ تو حالات بہتر ہو گئے ہیں، لیکن سٹل آپ سوچیں ذرا کہ اتنی ڈیپتھ میں قبر جو ہے وہ تو 2-3 فٹ گہری ہوتی ہے، یہ تو میلوں گہرائی میں بیچارے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ حالت میں لائے. انشاءاللہ جب اگلے سنڈے کو ہمارا شو ہوگا اس وقت تک یہ لوگ سب باہر آ چکے ہوں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ کچھ اس کی فوٹیج بھی آپ کو دکھا سکیں. تو یہ ایک خبر تھی ایک معجزے کے حوالے سے. اس کے علاوہ اب دنیا بدل رہی ہے. 9/11 کے بعد بہت ساری چیزیں چینج ہو گئیں، اور اس بدلتی دنیا کے اندر جہاں بہت ساری چیزیں بدلی وہاں پر یہ جو فلائنگ ہے